جسے میں نے پلایا، اے میرے بندو مجھ سے پانی طلب کرو، مجھ سے کھانا طلب کرو، جو مجھ سے کھانا طلب کرے گا میں اس کو کھانا عطا کر دوں گا۔ یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو کلکم عار الا من کسوتہ، تم سارے کے سارے ننگے تھے، برہنہ تھے، اور جو وہ برہنہ نہیں ہو سکتا جسے میں نے لباس پہنا دیا ہو۔ یاد رکھو مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن اور رات برائیاں کرتے ہو، دن اور رات خطائیں کرتے ہو، دن اور رات گناہ کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، اللہ کے بندو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دن اور رات گناہ کرنے پر بیٹھے ہوئے ہو اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے پر بیٹھا ہوا ہے۔ تم گناہوں میں ہو رہے ہو، اللہ مغفرت میں بڑھ رہا ہے، اور فرمایا وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني استغفر لكم، فرمایا کہ میں تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے بیٹھا ہوں۔ فاستغفروني، آؤ مجھ سے معافی طلب کرو، آؤ مجھ سے مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اللہ بنا معافی مانگنے کے معاف کر دیں گے۔ اللہ بنا معافی مانگتے ہیں معاف نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو بچہ روتا ہے، بچہ دل ملاتا ہے، بچہ مانگتا ہے، ماں کتنی ہی شفیق کیوں نہ ہو، بچہ خاموش ہو اس کے منہ میں دودھ نہیں دیا جاتا، بچہ خاموش ہو اس کو سینے سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ بچہ رو رہا ہو اس کو دودھ دیا جاتا ہے، اس کو سینے کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ یہ رو رہا ہے، اب یہ مانگ رہا ہے، اب یہ گڑگڑا رہا ہے، اب اس کی ضرورت بن چکی ہے، پھر اس کو میں دوں گا۔ یاد رکھو اللہ بنا مانگے ہوئے کسی کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ سب سمجھے کہ میں اللہ سے معافی نہیں مانگوں گا اللہ مجھے معاف کر دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے، فرما دیا اللہ نے فاستغفرونی اغفر لکم، آؤ مجھ سے معافی مانگو میں تمہارے گناہ کو معاف کر دوں۔ یہ نہیں کہ تم گناہ کرو اور پھر بیٹھے رہو، معافی نہ مانگو، استغفار نہ کرو، توبہ نہ کرو، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ جب گناہ کرو گے، گناہ کر کے میرے دربار میں آؤ گے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اللہ کی قسم ہے، جب اس حدیث کو میں پڑھتا ہوں تو میری رگ رگ میں خوشی دوڑ جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک زندگی بنا دی ہے حدیث کی صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا قال حضرت عبدا ذنبا، میرا بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ فرمائے میرا بندہ گناہ کرتا ہے، فقال اللهم اغفر لي ذنبي، گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو، فرشتوں کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا، پھر گناہ کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے۔ ان عبدی اذنب ذنبا فعلمته ان له ربا یغفر الذنوب، اور یہ جان رہا ہے، یہ پہچانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میرے سامنے گر گرایا ہے، پر اس سے تم گواہ رہو کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر فرمایا فقال اذنب ذنبا، پھر گناہ سرزد ہو گیا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ بار بار گناہ ہو تو بار بار معافی ہے؟ میں کہتا ہوں دن میں 1000 مرتبہ گناہ ہو، دن میں 1,00,000 مرتبہ اس سے خطا ہو، 1,00,000 مرتبہ آپ اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی قسم ہے اللہ ٹھکرے ہارنے والے نہیں ہیں۔ آپ صرف معافی اللہ سے مانگے، آپ صرف التجا اللہ سے کریں، آپ رجوع اللہ سے کریں، آپ کے مانگنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ تو معاف کرنے والا، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ تو ہم اور آپ ہیں کہ غلطی ہو جائے پوری زندگی دہراتے رہتے ہیں، یہ ہم اور آپ ہیں کہ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو پوری زندگی اس کو تان و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں کہ تو نے یہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، تو وہ ہے، تو وہ ہے، تو گناہ ہے، تو ہمارے سامنے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کی بڑی ذات ہے، اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لا منتہا ہے، اس کی رحمتیں بہ رہی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ جب مجھ سے معافی طلب کرو گے میں زندگی میں تمہیں کبھی دوبارہ یاد بھی نہیں دلاؤں گا کہ یہ تم نے گناہ کیا، قلم پھیر دوں گا اس کے اوپر، سیاہی پھیر دوں گا اس کے اوپر، اس سلسلے کو میں بند کر دوں گا۔ ایک مرتبہ میرے سامنے آ جاؤ، معافی مانگو تو صحیح، کتنا بڑا گناہ کر کے آؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فاذنب ذنبا،
ایک گناہ سرزد ہو گیا. فقال اے ربی اغفر لی ذنبی، پھر یہ کہ اللہ کے سامنے اللہ مجھے معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی عبدی ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا. فعلم ان له ربا یغفر الذنوب، اور یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، بس اس نے مجھ سے معافی طلب کی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. یہاں تک کہ 4 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی ہے، اور آخر میں فرمایا وَيَأْخُذُ ذَنبَ اعْمَلْ مَا شِئْتَ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ. اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں جس بندے کی عادت بن جائے کہ گناہ ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد فوری طور پر رجوع کر لیتا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں ایک فیصلہ فرما دیا، فرمایا اعمل ما شئت قد غفرت لك، اب جو مرضی ہے تو کرتا رہے، جیسا مرضی ہے گناہ کرتا رہے، میں نے تیرے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے جب تک تو گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں. ایسا نہیں ہے کہ میرے توبہ کے دروازے بند ہو گئے، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ آج کے بعد تیری معافی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں جا چلا جا میرے دربار سے، اب تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. دنیا کا ہر شخص مانگنے سے تنگ آتا ہے، دنیا کا ہر شخص بار بار معاف کرنے سے تنگ آتا ہے. ہمارے کتنے ہی ہمارے بہترین آفیسر کیوں نہ ہو، کتنے ہی ہمارے بہترین معتدل مزاج لوگ کیوں نہ ہو، لیکن وہ معاف کرنے سے بڑی ہی کنجوسی کا اظہار کریں گے. ایک مرتبہ کریں گے، دوسری مرتبہ کریں گے، تیسری مرتبہ چارج شیٹ آئے گی، اور چوتھی مرتبہ ہو سکتا ہے آپ کو معطل کر دیا جائے. اللہ کی قسم ہے اللہ کے ہاں تو نظام ہی کچھ عجیب سا ہے، نہ اس کے ہاں چارج شیٹ آتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور چیز آتی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میری چارج شیٹ اس وقت آئے گی جب تم مجھ سے معافی نہیں مانگو گے. جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہو گے، دل میں بے شمار گناہ کرو، بے شمار معافیاں مانگو، جب تک تم گناہ کرنے سے تھکتے نہیں ہو، توبہ کرنے سے تھکتے نہیں ہو، میں معاف کرنے سے کبھی نہیں تھک سکتا ہو. تم معافی مانگتے رہو، میں تمہیں معاف کرتا رہوں. اعمل ما شئت قد غفرت لك، اللہ فرمانے جو مرضی ہے کرتے رہو، میں نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. مراد یہ ہے کہ جب تک تم گناہ کرنے کے بعد معافیاں مجھ سے مانگو گے میں معاف کرتا رہوں. تم معافی سے نہ تھکو، میں معاف کرنے سے نہیں تھکوں. تم رجوع سے نہ تھکو، میں تمہارے آنے سے نہیں تھکتا. تم مانگنے سے نہ تھکو، میں دینے سے نہیں تھکتا. تم آ کر میرے سامنے گڑگڑانے سے نہ تھکو، میں تمہیں معاف کرنے سے نہیں تھکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، ابن آدم جب تک تو میرے سامنے دعا کرتا رہے گا، مجھ سے رجوع کرتا رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ سے کون پوچھے گا؟ اللہ کو ہم نے اپنے جیسا بنا رکھا ہے کہ میں کسی کی خطا کو معاف کر دوں مجھے 100 بندہ پوچھے گا شاید آپ نے کیوں معاف کیا ہے. اللہ ایسی شخصیت ہے، فرماتے ہیں ولا ابالی، میں گناہوں کو معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ تو نے یہ اختیارات کہاں سے استعمال کیے، آپ کے اختیارات اتنے کہاں سے آ گئے ہیں، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے. ولا ابالی فیک، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو صرف میرے پاس معافیاں مانگ. یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم تیرے گناہ اگر زمین سے بھر جائے اور آسمان تک پہنچ جائے، آسمان کے کناروں سے گرنا شروع ہو جائے، فاستغفرونی غفرت لک ولا ابالی، ابن آدم جب تو مجھ سے معافی مانگے گا اتنے گناہوں کے باوجود میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں کیوں معاف کر رہا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ میں تجھے کیوں بخش رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے کہ میں تیری خطاؤں کو کیوں معاف کیا ہے. لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائے. اور پھر فرمایا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر زمین کے ذروں کے برابر تو خطائیں لے کر آئے، استغفرونی ثم لقیتنی، پھر تو مجھے ملے، لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، لا اتیتک بقرابها مغفرہ، تیرے اس الفاظ کی بنیاد پر کہ تو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہا، تو گناہ بے شمار لے کر آیا ہے لیکن تیرے گناہوں کے اندر شرک موجود نہیں ہے. فرمایا کہ تو جتنے گناہ لے کر آئے گا اتنی ہی میں تیرے لیے مغفرت لے کر آ جاؤں. قرآن پاک میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں الا الذین تابوا